کہ حافظ سعید صاحب فریڈم فائٹر اور اب دہشت گردی کے کیس میں سزا حاصل کر رہے ہیں. کشمیر تقریباً دستبردار ہو چکا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا پاکستان کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں انڈیا کی محبت میں کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ جو ہے اس میں فوری طور پر ہندوستان کی انٹری کی جائے، اس کی توثیق کرتے ہیں. اور پھر سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے بارے میں بھی انہوں نے انڈیا کی حمایت کی اور انڈورس کیا. اور دکھ کی بات کہ آخری جو انہوں نے اس اعلامیے میں بات کہی ہے، اس اعلامیے میں لکھی گئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کی، بھارت کی جو خدمات ہیں امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان میں، اس کو بھی سراہا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ پاکستان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے. یہ ہماری قربانیوں کا صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں کے مجرموں کو، ملزموں کو ان کو سزا دی جائے. یہ مشترکہ اعلامیے کا حصہ ہے جی. اور اس سے بھی 2 قدم آگے پریزیڈنٹ ٹرمپ چلے جاتے ہیں. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہی جاتی ہے بھارت کو، اور پھر وہاں عالمی دنیا کے سب سے بڑے صدر یعنی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وزٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر پاکستان کو نیگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی وہاں موجودگی میں جو ہے وہ مسلمانوں پر قیامت خیز جو ہے وہ ظلم ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، دفاعی معاہدے، اربوں روپے کے دفاعی معاہدے ہوئے ہیں. اور وہاں سے بھارت سے ٹرمپ صاحب جب خطاب کرتے ہیں تو پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں. آپ ان تمام چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر کرمانی صاحب؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ اس وقت کشمیر میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد دلی میں جو قتل عام مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے، ان کی املاک جلائی جا رہی ہیں، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مساجد پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے ملک کی سرزمین پر ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو سب سے دنیا کی بڑی جمہوریت اور سیکولر انڈیا کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. اور اس سے بھی ستم ظریفی یہ کہ ایک دنیا کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں سپر پاور، ان کا صدر یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، اس کی موجودگی میں دلی میں اور کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام جس طرح یہ وحشیانہ انداز سے کیا جا رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں جو ہیومن رائٹس کے امریکہ بہت اس میں اپنا اعزاز سمجھتا ہے، چیمپئن بنتا ہے، ایک تو ان کو یہ دورہ ملتوی کرنا چاہیے تھا ایز اے پروٹیسٹ، اور دوسرا چاہے جائے کہ 3 بلین $US کی انہوں نے ڈیفنس پیکج ڈیل کی. انڈیا پر تو، ہندوستان پر تو یہ مودی ہے جو ایک عالمی دہشت گرد ہے، اس پر تو سینکشنز لگنی چاہیے تھی، جس طرح انہوں نے انسانوں کا قتل عام اور پانی کی طرح خون بہا رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ ڈاکٹر صاحب، میں یہاں 2 باتیں بہت جو ہیں فکر طلب بھی ہیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے بالخصوص پاکستانی پوری قوم کے لیے، حکومت کے لیے بھی، اور ہمارے اعلیٰ ترین جو حلقے ہیں ان کے لیے بھی، جو میں یہ 2 باتیں اب کرنے چلا ہوں. نمبر 1 کہ بڑا ہم شور سنتے تھے کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کشمیر پہ ثالثی کرنا چاہ رہے ہیں، ثالثی کرنا چاہ رہے ہیں، اور بار بار وہ ذکر انہوں نے یہاں بھی 1-2 دفعہ کیا. لیکن یہ نہیں ہمیں بتایا گیا کہ ٹرمپ صاحب جب ان سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ثالثی کی بات انہوں نے مودی سے کی تو اس کا کیا جواب تھا آگے سے. نمبر 1. دوسری بات جو سب سے فکر کی اور تشویشناک ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کی آپ دیکھیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں، چاہے وہ ضرب العضب ہو، چاہے وہ رد الفساد ہو، یا ابھی تک بھی جتنے آپریشنز پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف کیے گئے، اور اس میں پاکستان کو جانی مالی بڑی بھاری قیمت اٹھانا پڑی. چاہے جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کی وہاں تعریف کرتے، انہوں نے بات تو کی کہ جی دہشت گردی میں ہم پاکستان ہمارے ساتھ ہے یہ وہ، لیکن جو مشترکہ اعلامیہ ہے اس کے ذرا 2-3 نکات ہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ فوڈ فار تھاٹ ہے
دوسرے بھی میرے قابل احترام دوستوں کے لیے اعلامیہ میں انہوں نے کہا ہے، اور یہ صدر ٹرمپ اور مودی کا مشترکہ اعلامیہ ہے، یعنی گورنمنٹ آف انڈیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ کہتا جی کہ پاکستان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے، یہ ہماری قربانیوں کا صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 کہ ممبئی اور پٹھان کوٹ حملوں کے مجرموں کو، ملزموں کو ان کو سزا دی جائے، یہ مشترکہ اعلامیہ کا حصہ ہے جی۔ اور اس سے بھی 2 قدم آگے پریزیڈنٹ ٹرمپ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں انڈیا کی محبت میں کہ نیوکلیئر سپلائر گروپ جو ہے اس میں فوری طور پر ہندوستان کی انٹری کی جائے، اس کی توثیق کرتے ہیں، اور پھر سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے بارے میں بھی انہوں نے انڈیا کی حمایت کی اور انڈورس کیا۔ اور دکھ کی بات کہ آخری جو انہوں نے اس اعلامیے میں بات کہی ہے، اس اعلامیے میں لکھی گئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کی، بھارت کی جو خدمات ہیں امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے افغانستان میں، اس کو بھی سراہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے، آپ نے بھی فرمایا نا کہ انہوں نے آدھا گھنٹے کا بھی وقت نہیں نکالا، میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے، یہاں سے میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے 20-25 کلومیٹر کے فاصلے پہ واگا بارڈر اور پھر انڈیا کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آدھا گھنٹہ تو درکنار، انہوں نے تو جھانک کر بھی نہیں دیکھنا گوارا کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی طرف، اور ہماری حکومت کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیا ہم نے کون سا جیت لیا اور امریکہ ہمارے پہ فدا ہو گیا، لپٹ گیا۔ یہ بڑی تشویشناک مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا ہے، اس میں بھارت کے اور امریکہ کے اس خطے میں جو آئندہ عزائم ہے پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمارے تو حکمران ہمیں یہ سناتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی برادری میں اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا ہے، اور یہ تو جو معاملہ ہے اس سے تو پاکستان عالمی ایک تنہائی کی ایک اور منزل طے کر گیا ہے، ایک اور طرف لڑک گیا ہے، نیچے آ گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایک میں سمجھوں گا کہ پاکستان کی قربانیوں کو اگنور نہیں بلکہ فراموش کیا گیا ہے۔ یہ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا جی۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ ہے، میں جاتا ہوں جناب ڈاکٹر سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی طرف، ایک جملہ کہتے ہوئے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب فریڈم فائٹر اور اب دہشت گردی کے کیس میں سزا حاصل کر رہے ہیں، کشمیر تقریباً دستبردار ہو چکا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا پاکستان کے حوالے سے، احسان اللہ احسان جو ہیں وہ فرار ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کا بھی، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا افغانستان پیس کے حوالے سے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، پھر تعریف ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی لیکن اعلامیے میں کچھ اور ہے۔ جی جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ثالثی کی بات ٹرمپ کرتے ہیں، کیا یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس ہے یا یہ سیاسی بیان ہے؟ اور دوسری طرف ان کی موجودگی میں جو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کشمیر میں تو ہوا اور عالمی دنیا نے کچھ نہیں کہا، اور آج عالمی دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی موجودگی میں بھارت میں وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم RSS اور بھارتی ریاست کر رہی ہے، کیا کہیں گے سر؟ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، دنیا کے اس کے اوپر ریاکشن کا، اس کی طرف تو ہم بعد میں جائیں گے۔ ہم پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی طرف سے کیا ریاکشن آیا۔ میں تو ذاتی طور پر بڑا افینڈ ہوا، اور اب تک امت مسلمہ کی طرف سے اور چند ممالک کا ہم بہت تہ دل سے مشکور ہیں، جیسے ترکی، ایران اور ملیشیا، کہ جنہوں نے بہت آگے بڑھ کر پاکستان کے موقف کی تائید کی، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ باقی اسلامی ممالک یا OIC کی طرف سے پاکستان کے موقف، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کوئی وہاں پر ان کی سولیڈیرٹی کے لیے انہوں نے کچھ کہا ہو۔ اور آج جو تصاویر اور جو ویڈیوز آپ نے دکھائیں، OIC کی خاموشی، دیگر اسلامی ممالک کی خاموشی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جہاں تک امریکہ کے ساتھ تعلقات اور اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر ہم ساری صورتحال کو دیکھیں تو وہی گجرات کا قصائی مودی تھا کہ جس کے امریکہ پہ داخلے پر پابندی تھی،
جو کچھ وہاں پر مسلمانوں کے قتل عام میں اس کا ہاتھ رہا، لیکن اب ہم ظاہری بات ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو انڈیا کو ایک گریٹر رول امریکہ دینا چاہتا ہے، چائنا کے مقابلے میں اس کو پریپ اپ کرنا چاہتا ہے، ایک قوت کے طور پر سامنے ابھارنا چاہتا ہے، اور اس سارے کانٹیکسٹ میں اس وہ پاکستان سے صرف ایک چیز چاہتا ہے، اور وہ ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان اپنا کردار ادا کرے۔ 29 تاریخ کو ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہاں سے وڈرال آف ٹروپس کے بعد پاکستان کے ساتھ صرف ان کی اتنی ایک انگیجمنٹ ہے۔ اس سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک امریکہ کی نظر آتی ہے کہ وہ زیادہ ایک اسٹرینتھننگ ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ چاہتے ہیں بمقابلہ پاکستان۔ تو پاکستان کو ان حالات میں اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ بڑی روبسٹ بنانی ہوگی، اپنی ڈپلومیسی کو بڑا افیکٹو بنانا ہوگا، اور معذرت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح حکومت معاشی فرنٹ پہ ناکام ہوئی ہے، اسی طرح فارن پالیسی فرنٹ پہ بھی اس کی کافی ناکامیاں ہیں جو اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنے لگی ہیں۔